کسی بھی زبان میں گفتگو کو صحیح پہچاننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سینٹینس سٹرکچر اس زبان کا اس کو اچھے سے جانتے ہوں، اور مختلف سٹرکچرز میں معنی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہو، اور ہر سٹرکچر کی ہمیں پہچان ہو کب ہم کون سا سٹرکچر کون سا معنی دینے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جملہ اسمیہ کور کر لیا تھا، آج انشاءاللہ ہم اسی سے ریلیٹڈ کچھ مزید پریکٹس کریں گے اور جملہ اسمیہ کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے مرکبات ناقصہ کے ساتھ کہ کیسے وہ مرکب توصیفی سے ملتا ہے اور کیسے وہ اس سے مختلف ہے۔ اسی طرح جو مرکب اشاری تھا اس میں اور جملہ اسمیہ میں کیا چیزیں کامن ہیں، کیا ڈیفرنسز ہیں۔ پھر یہ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے اندر مرکب توصیفی کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر مرکب اضافی کیسے آ سکتا ہے۔ تو جو ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنتے ہیں مختلف مرکبات کے، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ چونکہ پچھلی دفعہ تو ہم نے صرف فوکس کیا تھا جو سادہ جملہ اسمیہ نا، دو لفظوں کا جو جملہ ہوتا ہے، ایک لفظ مبتدا تھا، دوسرا لفظ خبر تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم زبان بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا آپ جب زبان پڑھیں گے تو اس میں ہر طرح کا جملہ ہوتا ہے نا، اس میں بڑے جملے بھی تو آتے ہیں۔ تو آپ میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کہیں بڑا جملہ بھی دیکھتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ سٹرکچرز کا کمبینیشن آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی صحیح سے پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ اسمیہ کو ایک دفعہ ریکال کر لیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جنہیں مبتدا اور خبر کہتے ہیں۔ مبتدا سے مراد ہوتا ہے سبجیکٹ، یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور خبر جملہ اسمیہ میں وہ کلمہ کہلاتا ہے جو مبتدا کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی استاد ہے، یا فاطمہ پڑھتی ہے، یا سیب میٹھا ہے، تو ان جملوں میں علی، فاطمہ اور سیب مبتدا ہیں چونکہ ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور جو بات بتائی گئی ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ جیسے پہلے جملے میں استاد ہے، اور دوسرے جملے میں پڑھتی ہے، اور تیسرے میں میٹھا ہے، یہ خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہماری بات لاسٹ لیکچر میں ہو چکی ہے ڈیٹیل سے، اور ہم نے اس پہ بہت سی ایگزامپلز بھی لے لی تھیں۔ مبتدا اور خبر کے بارے میں مزید ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خبر جو ہے اسے نکرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ معرفہ ہونے کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ مبتدا پہ ہمیشہ ال استعمال کیا جائے، بلکہ معرفہ کی جتنی ہم نے ٹائپس پڑھی تھی سٹارٹ میں، وہ تمام قسم جو ہیں وہ مبتدا بن سکتی ہیں۔ یعنی آپ اس میں اشارہ کو بھی مبتدا کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، آپ ضمیر جو ہوتی ہے پرسنل پروناؤن اس کو بھی لا سکتے ہیں مبتدا بنا کے۔ اس میں علم یعنی جو کسی کا پرسنل نیم ہوتا ہے، جیسے علی ہے، فاطمہ ہے، اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں مبتدا، اور اسی طرح وہ اسم جس پہ ال استعمال کر لیں تو وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ بہرحال ایک چیز ہمیشہ ہوتی ہے مبتدا میں کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، تو سبجیکٹ کو آپ معرفہ یوز کرتے ہیں، اور جو خبر ہے اس کو آپ نکرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک عمومی اصول جملہ اسمیہ کے اندر پڑھا تھا۔ مثال کے طور پہ الکتاب جدید، کہ کتاب نئی ہے، تو یہاں جو مبتدا ہے کتاب، چونکہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اسے معرفہ استعمال کیا گیا ہے ال کے ساتھ، اور جو خبر ہے جدید وہ نکرہ استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ایک عمومی پیٹرن جملہ اسمیہ کا دیکھا تھا۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے ذرا مرکب توصیفی کے ساتھ جو ہم نے پہلے پڑھ رکھا تھا، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں جو جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں بنیادی وجہ ہے نا جس وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو سکتی ہے، مطلب ہو سکتی ہے، میں صرف نہیں کہہ رہا بلکہ ہوتی ہے، امکان، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا امکان ہے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ ایسا بہت ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پڑھانے کے دوران کہ اکثر اسٹوڈنٹس اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کنفیوژن کا ڈر رہتا ہے، اسی طرح جملہ اسمیہ اور مرکب اشاری یہ بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے جنس میں اور عدد میں، تو جو جینڈر ہے اور نمبر ہے اس میں خبر مبتدا کو فالو کرے گی نا۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث خبر مؤنث، اسی طرح مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا جمع ہے خبر بھی جمع۔ تو جو دوسرا کمپوننٹ ہے جملہ اسمیہ کا وہ پہلے کو فالو کر رہا ہے جنس اور عدد میں۔ یہی چیز مرکب توصیفی میں بھی ہے کہ مرکب توصیفی میں بھی جو دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے، جو دوسرا جز ہے اس مرکب کا یعنی صفت، وہ موصوف کو فالو کرتی ہے جنس اور عدد میں۔
اور یہی مرکب اشاری میں بھی ہوتا ہے کہ مرکب اشاری میں بھی جو دوسرا جز ہے مشار الیہ وہ پہلے جز جیسا ہوتا ہے جنس اور عدد میں. ایسا ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں ھذا الولد ھذہ البنت ھؤلاء الاولاد, تو آپس میں کمپیٹیبلٹی ہے ان تینوں اسٹرکچرز میں. یہ چیز کامن ہے مرکب توصیفی میں بھی, اشاری میں بھی اور جملہ اسمیہ میں بھی, کہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ پہلے کو فالو کر رہا ہے اس کے نمبر اور اس کے جینڈر میں. اس وجہ سے اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان میں غلطی کر بیٹھتے ہیں, جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی سمجھ لیتے ہیں یا الٹا ہو جاتا ہے کئی دفعہ. صحیح ہے, تو آج انشاءاللہ پہلے ہم ابھی مرکب توصیفی کو دیکھیں گے کہ مرکب توصیفی کے قواعد کیا تھے, پھر ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں کیسے آپ فرق کریں گے. تو مرکب توصیفی کو دیکھیے, تو یہ دو کمپوننٹس اس کے ہوتے ہیں جنہیں ہم موصوف اور صفت کہتے ہیں. موصوف سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کی بابت ہم, یا یوں کہہ لیں کہ موصوف سے مراد وہ اسم ہے جس کو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس کی کوئی کوالٹی بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اور صفت وہ لفظ ہے جو موصوف کے بارے میں ہمیں آ کے کچھ بتاتا ہے. اور اصول جو ہم نے پڑھا تھا موصوف و صفت کا وہ یہ تھا کہ دونوں معرفہ ہوں گے. دونوں معرفہ اس سینس میں ہوں گے کہ ہم نے ایک جو عمومی بات پڑھی تھی کہ صفت موصوف کو فالو کرے گی ہر چیز میں, جنس میں, عدد میں, اعراب میں اور معرفہ نکرہ ہونے میں, دلالت میں, ہر چیز میں. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ فرق کر سکتے ہیں جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو دونوں میں یہ بات کامن ہے کہ جنس اور عدد میں دوسرا جز پہلے کو فالو کر رہا ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن جو فرق آ رہا ہے وہ بیسیکلی وسعت میں آ رہا ہے کہ یہاں جو دونوں جز ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں نہیں, دونوں معرفہ ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ الکتاب الجدید, نئی کتاب, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں الکتاب بھی معرفہ اور الجدید بھی معرفہ ہے. یا جو دونوں جز ہیں وہ دونوں ہی نکرہ ہوں گے, موصوف بھی نکرہ اور صفت بھی نکرہ, جیسے کتاب جدید, ایک نئی کتاب. تو یہاں آپ جملہ اسمیہ و مرکب توصیفی میں فرق یہاں سے کریں گے. اگر دونوں جز معرفہ آ رہے ہیں یا دونوں جز کسی مرکب کے نکرہ آ رہے ہیں تو وہ مرکب توصیفی ہے, چاہے الکتاب الجدید یوز ہو رہا ہو یا کتاب جدید یوز ہو رہا ہو. کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا جز یعنی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ معرفہ اور نکرہ کے ذریعے آپ فرق کریں گے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک جو ہم نے پہلی دو چیزیں دیکھی تھی, جنس اور عدد, وہ دونوں میں کامن تھا. جنس اور عدد جو ہے مرکب توصیفی میں بھی جملہ اسمیہ میں بھی دوسرا جز پہلے کو فالو کر رہا ہے, لیکن ادھر آ کے فرق ہو جاتا ہے. اگر دونوں لفظ معرفہ ہیں تو توصیفی ہے, دونوں لفظ نکرہ ہیں تب بھی وہ مرکب توصیفی ہے. اور اگر آرڈر اس طرح سے ہو الفاظ کا کہ پہلا لفظ معرفہ آ رہا ہے اور دوسرا نکرہ آ رہا ہے تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اب ان دونوں کو دیکھیے آمنے سامنے. یہ مرکب توصیفی ہے ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موصوف اور صفت جو ہے ان کا اصول یہ ہے کہ موصوف صفت دونوں یا تو معرفہ آ رہے ہیں یا دونوں نکرہ آ رہے ہیں. تو اگر یہ والا کمبینیشن ہو معرفہ معرفہ یا نکرہ نکرہ تو یہ مرکب توصیفی کے ہم معنی لیں گے. الکتاب الجدید, نئی کتاب, کتاب جدید یہ بھی ہے نئی کتاب. فرق صرف یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کے لیے ایک یا کوئی کا لفظ ایڈ کر سکتے ہیں, ایک نئی کتاب یا کوئی نئی کتاب. ٹھیک ہے, یا انگریزی میں کہیں تو الکتاب الجدید کو آپ یوں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ the new book, اور کتاب جدید ہوگا a new book. ٹھیک ہے, تو بس وہ معرفہ اور نکرہ ہونے کا ڈفرنس ہے, ہیں دونوں ہی یہ مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی میں یہ فارمیشن ہوتی ہے کہ دونوں اسم معرفہ یا دونوں اسم ہی نکرہ ہوتے ہیں. جبکہ لیفٹ پہ دیکھیں جو جملہ اسمیہ ہے جس میں پہلا کمپوننٹ مبتدا اور دوسرا خبر ہے, تو مبتدا معرفہ آ رہا ہے اور خبر نکرہ آ رہی ہے, یعنی یہاں پہلا اسم معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے. تو اگر کہیں پہ بھی یہ والی فارمیشن بنے گی کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو آپ نے اس مرکب کو جملہ اسمیہ کے معنی میں لینا ہے. تو الکتاب جدید, اس کا معنی ہوگا کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ پھر بولتا ہوں, الکتاب الجدید نئی کتاب, کتاب جدید یہ بھی ہے ایک نئی کتاب, الکتاب جدید کتاب نئی ہے. اب یہ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے, ورنہ دوسری وہ جو فارمیشنز تھیں ان میں یہ جملہ نہیں تھا. اس کی اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں کچھ جملوں کے ذریعے, جیسے الکتاب الجدید
اب دیکھیں دونوں اسم معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے، نئی کتاب. اسی طرح کتاب جدید، یہاں پہ دونوں اسم نکرہ ہیں تو یہ بھی مرکب توصیفی کا معنی دے گا ایک نئی کتاب. القلم الجمیل، دونوں اسم معرفہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے، خوبصورت قلم. قلم جمیل، یہاں دونوں اسم نکرہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے اگین، ایک خوبصورت قلم. ٹھیک ہے. اسی طرح السیارۃ السریعۃ، تیز گاڑی، چونکہ دونوں اسم معرفہ ہیں تو یہ موصوف صفت آپس میں بن رہے ہیں، تو السیارۃ السریعۃ تیز گاڑی، سیارۃ سریعۃ ایک تیز گاڑی، دونوں اسم نکرہ ہیں تو یہ بھی توصیفی ہے. الساعۃ الکبیرۃ، بڑی گھڑی، یہ دونوں اسم معرفہ تو یہ مرکب توصیفی ہے. ساعۃ کبیرۃ، دونوں اسم نکرہ ہیں تو یہ مرکب توصیفی ہے، ایک بڑی گھڑی. تو یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، یہاں دو اسم جو آ رہے ہیں یا تو دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں، تو یہ تمام جو مرکبات اس وقت آپ کے سامنے یہ سب مرکب توصیفی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیں جو یہاں جو بالکل لیفٹ پہ ابھی ہم نے مرکب دیکھا ہے الکتاب جدید، تو اس میں جو پہلا اسم ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے، تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ دونوں اسم معرفہ دونوں نکرہ نہیں ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہوگا تو یہ جملہ اسمیہ ہے، تو ہم اس جملے کے معنی میں لیں گے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. القلم جمیل، قلم خوبصورت ہے. اس کو آپ کمپیئر کریں اس کے ساتھ القلم الجمیل یا قلم جمیل، خوبصورت قلم، لیکن القلم جمیل، قلم خوبصورت ہے. اسی طرح السیارۃ سریعہ، پہلا لفظ معرفہ دوسرا نکرہ تو اب یہ جملہ ہے، گاڑی تیز رفتار ہے. لیکن جب آپ دونوں کو معرفہ بناتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا السیارۃ السریعہ یا سیارۃ سریعہ، دونوں نکرہ ہیں تو وہ پھر مرکب توصیفی ہے، تیز گاڑی. اسی طرح الساعۃ کبیرہ، پہلا لفظ معرفہ دوسرا نکرہ تو یہ جملہ بن گیا ہے الساعۃ کبیرہ، یعنی گھڑی بڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جب پہلے کہا تھا الساعۃ الکبیرہ یا ساعۃ کبیرہ تو اس کا مطلب تھا بڑی گھڑی. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق کیسے کریں گے؟ اس بات سے کہ جو اسم آ رہے ہیں کیا وہ دونوں اسم معرفہ ہیں یا دونوں اسم نکرہ ہیں یا ان میں پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے. تو اگر یہ ترتیب ہو کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو وہ آپس میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، یعنی وہ دو مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں. اگر دونوں اسم جو آ رہے ہیں معرفہ ہیں یا دونوں اسم نکرہ ہیں کسی جملے میں تو وہ دو اسم موصوف صفت ہیں، وہ مرکب توصیفی کا معنی دیں گے. اب اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اگر ایسا ہو کہ پہلا اسم نکرہ ہو اور دوسرا اسم معرفہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، ایسا سٹرکچر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. اب جو مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ ہے ان میں کیسے فرق کرنا ہے اب یہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں بھی یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ میں یہ چیز کامن ہے کہ دونوں میں دوسرا جز پہلے کو فالو کرتا ہے جنس اور عدد میں، اس لیے کنفیوژن کا خطرہ رہتا ہے. تو ایک دفعہ مرکب اشاری کو دیکھ لیں. ہم نے اس کے دو کمپوننٹس دیکھے تھے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ ہوتے ہیں جو مل کے مرکب اشاری بناتے ہیں. اسم اشارہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ وہ، عربی میں ھذا، ذالک، تلک، ھذہ، ھؤلاء، اولئک، یہ اسم اشارہ ہیں. اور مشار الیہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہو. جیسے آپ کہتے ہیں یہ کتاب، تو یہ کتاب مرکب اشاری ہے اور کتاب اس کے اندر مشار الیہ ہے. وہ قلم، تو قلم یہاں مشار الیہ ہے. یہ لڑکا، لڑکا مشار الیہ ہے. وہ لڑکیاں، لڑکیاں یہاں مشار الیہ ہے. تو یہ والے جو دو اسم اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں ایک اسم دوسرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. اور اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے اسم اشارہ آتا ہے اور اسم اشارہ کے بعد جو اگلا اسم آئے گا وہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا. اس کو یہاں دھیان سے دیکھیے گا، میں نے یہاں معرف باللام لکھا ہے، معرفہ نہیں لکھا.
اور یہ مطلب ایسے ہی نہیں ہے کہ رینڈملی ایسا ہو گیا میں نے جان بوجھ کے معرف باللام لکھا ہے، معرفہ نہیں لکھا. کئی بکس میں ہو سکتا ہے آپ کو معرفہ کا لفظ ملے لیکن وہ لوز بات ہے، وہ اگین کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. تو یہ چیز بہت اسپیسیفک ہے کہ مرکب اشاری میں ہمیشہ اسم اشارہ کے بعد جو اگلا اسم آتا ہے، یعنی جو اسم مشار الیہ بنتا ہے، وہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا. یہ بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی. معرف باللام کس کو کہتے ہیں؟ اس اسم کو جس پہ ال استعمال ہو. تو سمپلی وہ اسم جو ال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اسے ہم معرف باللام بولتے ہیں. یعنی القلم، الکتاب، السیارہ، الساعہ، ال والے جو اسم ہوتے ہیں وہ معرف باللام کہلاتے ہیں. تو مرکب اشاری میں جو پتہ کی بات ہے جس سے آپ اس کو پہچانیں گے وہ یہ ہے کہ اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ ہمیشہ وہ اسم ہوتا ہے جو ال کے ساتھ آتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اگر آپ جب بھی اشارے کا لفظ کسی جملے میں پڑھیں فوراً اگلے اسم کو دیکھیں. اگر اگلا اسم جو ہے ال کے ساتھ یوز ہوا ہوا ہے تو پھر یہ دو اسم مل کے مرکب اشاری بن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جیسے یہ دیکھیں نیچے مثالیں، ھذا الولد. آپ دیکھ رہے ہیں نا ھذا کے بعد جو اگلا لفظ ہے ھذا ولد نہیں ہے بلکہ ھذا الولد، ال کے ساتھ یوز ہوا ہے ولد. تو معرف باللام آیا تو یہ مشار الیہ کا معنی دے گا، ھذا الولد یہ لڑکا، هذه البنت یہ لڑکی، ذالک الکتاب وہ کتاب، تلک الساعہ وہ گھڑی. تو ان تمام مرکبات میں یہ چیز آپ کو دکھ رہی ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آیا ہے وہ ال کے ساتھ یوز ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو مرکب اشاری میں کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کو مشار الیہ کے معنی میں لے رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو مشار الیہ ہمیشہ ال کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو اگین اس کو کلیئر رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی ہم نے 5 ٹائپس پڑھی تھی نا، جو ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی مراد خاص ہو. اور معرفہ کی پھر 5 قسمیں تھیں. اسم علم جو کسی کا نام ہے، جیسے فاطمہ ہے، علی ہے، لاہور ہے، پاکستان ہے، یہ اسم علم ہے، یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں. اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس میں موصول معرفہ ہے، ضمیر معرفہ ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے علاوہ جب کوئی اسم معرفہ ہو تو اس پہ ال یوز کرتے ہیں، اس کو ہم معرف باللام کہتے ہیں. تو اسپیسیفکلی میں معرف باللام کی بات کر رہا ہوں. اس میں اشارہ کے بعد اگر اگلا لفظ ال کے ساتھ یوز ہوا ہے تب وہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے؟ اگلا لفظ معرفہ ہے لیکن ال کے ساتھ نہیں آیا تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں ہوگا. مثلاً آپ کہتے ہیں ھذا علی، ھذہ فاطمہ، ذالک حامد، تلک عائشہ، یہ مرکب اشاری نہیں ہے. اگرچہ اس میں اشارہ کے بعد اگلا اسم جو آ رہا ہے وہ معرفہ ہے لیکن وہ معرف باللام نہیں ہے، ال کے ساتھ نہیں ہے نا، اس لیے وہ مرکب اشاری کا معنی نہیں دے گا، وہ کمپلیٹ سینٹینس کا میننگ دے رہا ہے. جب آپ کہتے ہیں ھذا علی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ علی ہے. ھذہ آمنہ یہ آمنہ ہے. ذالک عثمان وہ عثمان ہے. تلک خدیجہ وہ خدیجہ ہے. تو یہ مکمل جملے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں بار بار اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ مرکب اشاری میں اس میں اشارہ کے بعد جو ویری نیکسٹ اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ال کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تبھی وہ مرکب اشاری ہوگا، ورنہ وہ مرکب اشاری نہیں ہے. اب اس کو کمپیئر کریں ذرا جملہ اسمیہ کے ساتھ. تو رائٹ پہ جو مرکب اشاری ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشارے کے بعد اگلا لفظ معرف باللام یوز ہو رہا ہے، یعنی ال کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا ھذا الکتاب. لیفٹ پہ دیکھیں جملہ اسمیہ مبتدا خبر. اب مبتدا کے طور پہ اس میں اشارہ یوز ہو سکتا ہے نا. آج بھی ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، بس معرفہ کی کوئی بھی ٹائپ مبتدا بن سکتی ہے. تو آپ اس میں اشارہ کو بھی تو مبتدا بنا سکتے ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں ھذا قلم، یہ جملہ ہے، یہ قلم ہے، ذالک کتاب. تو مبتدا اس میں اشارہ بھی بن سکتا ہے، اس میں اشارہ سبجیکٹ آپ بنا سکتے ہیں، جیسے آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دس از اے گائے، تو اب یہ دس یہاں ایز اے سبجیکٹ بیہیو کر رہا ہے. تو پھر فرق کیا رہے گا جملہ اسمیہ اور مرکب اشاری میں؟ فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب اشارہ آتا ہے مبتدا بن کے تو اس کے بعد جو اگلا اسم ہوگا وہ معرف باللام نہیں ہوگا. اگین نوٹ کیجئے گا میں نے یہاں نکرہ کا ورڈ نہیں یوز کیا، میں نے غیر معرف باللام بولا، یعنی اس پہ ال نہیں آئے گا. چونکہ جیسے ابھی میں نے ایگزامپلز آپ کو دی تھی کہ اس میں اشارہ کے بعد معرفہ آ سکتے ہیں، اس میں علم آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے ھذا علی اور ھذہ فاطمہ، مثال کے طور پہ ھذہ مکہ، تلک مدینہ. تو آپ نام یوز کر سکتے ہیں اور وہ خبر ہی بنے گی. ٹھیک ہے؟
تو وہ مبتدا خبر ہی بنتے ہیں. تو اس لیے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر نکرہ ہو تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. بس سمپل آپ نے اس ایک چیز سے پہچاننا ہے، کہیں پہ بھی کوئی جملے میں اس میں اشارہ آیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں اگر ال یوز ہوا ہوا ہے تو وہ اس میں اشارہ مشار الیہ کا معنی دیں گے. اگر اگلا اسم ال کے بغیر یوز ہوا ہے چاہے وہ معرفہ ہو نکرہ ہو، اگر ال نہیں ہے اس پہ تو وہ مبتدا خبر کا معنی دیں گے. ٹھیک ہے، آگے اب جملے ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. جیسے یہ دیکھیں ھذا الکتاب، ذالک القلم، ہؤلاء الاولاد، اولئک الرجال. تو یہاں تمام اسماء اشارہ کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ معرف باللام ہے، تو یہ مرکب اشاری ہیں. ھذا الکتاب یہ کتاب، ذالک القلم وہ قلم، ہؤلاء الاولاد یہ لڑکے، اولئک الرجال وہ مرد. تو یہ سب مرکب اشاری ہیں، کمپلیٹ سینٹینسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دس بک، دیٹ مین، دیز بوائز اور دوز مین. تو یہ سب کے سب صرف اشارے کا کام کر رہے ہیں، یہاں کوئی خبر نہیں دی جا رہی. اسی طرح هذه السیارہ، تلک الساعة، هؤلاء البنات، اولئک النساء. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اشارے کے بعد جو اگلا اسم آ رہا ہے وہ ال کے ساتھ آ رہا ہے، معرف باللام ہے. اس کا مطلب ہے یہ سب بھی مرکب اشاری ہیں. هذه السیارہ یہ گاڑی، تلک الساعة وہ گھڑی، هؤلاء البنات یہ لڑکیاں، اولئک النساء وہ عورتیں. تو ان میں کہیں پہ بھی جملہ نہیں ہے، کوئی مبتدا خبر نہیں ہے، یہ دو لفظ آپس میں مرکب اشاری بنے. لیکن اب دیکھیے جو لیفٹ پہ ہیں جو مرکبات، ان میں اسم اشارہ کے بعد جو اگلا اسم ہے وہ ال کے بغیر یوز ہوا ہے. ھذا کتاب، ال نہیں اب یہاں کتاب پہ، تو اب اشارے کے بعد اگلا اسم بغیر ال کے آئے گا اگر تو وہ خبر بنے گا، وہ مبتدا خبر کی فارمیشن ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے، تو مکمل جملے کا معنی آئے گا ھذا کتاب یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو ھذا الکتاب تھا یہ کتاب، ھذا کتاب یہ کتاب ہے. اسی طرح ذالک قلم وہ قلم ہے، لیکن پہلے ہم نے بولا تھا ذالک القلم یعنی وہ قلم، تو ال کے ساتھ ہم نے اس کو جملہ کنسیڈر نہیں کیا تھا. ذالک القلم وہ قلم، لیکن ذالک قلم وہ قلم ہے. اسی طرح ہؤلاء اولاد، اب ال ہٹا دیا ہم نے تو اب یہ جملہ بن گیا یہ لڑکے ہیں. ہؤلاء رجال یا اولئک رجال، تو ال ہٹا دیا آپ نے رجال سے، اب یہ جملہ بن گیا، مبتدا خبر بن گیا آپس میں، یہ مرد ہیں یا وہ مرد ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں فرق آپ ایک چیز سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معرفہ اور نکرہ کی ترتیب کیا بن رہی ہے. اگر دونوں اسم معرفہ ہوں دونوں نکرہ ہوں وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، اگر پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ کا معنی دیتا ہے. اسی طرح مرکب اشاری میں اور جملہ اسمیہ میں فرق آپ ایسے کریں گے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے کیا وہ ال کے ساتھ یوز ہوا ہے یا بغیر ال کے. اگر ال کے ساتھ آیا اس میں اشارہ کے بعد لفظ تو مرکب اشاری کا معنی دے گا، اور اگر ال کے بغیر آیا ہے تو وہ جملے کا معنی دے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو جملے کے ساتھ یہ دو مرکبات جو ہیں یہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، توصیفی بھی اور اشاری بھی. اور وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ دونوں مرکبات ان میں دوسرا جز پہلے کو فالو کر رہا ہوتا ہے نمبر میں اور جینڈر میں، تو پھر ہم ڈفرنس اس طرح سے کرتے ہیں. توصیفی میں ہم معرفہ نکرہ کو دیکھتے ہیں اور اشاری میں ہم اشارے کے بعد والے اسم پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ال ہے یا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو اگر تیسرا مرکب ناقص ہم نے پڑھا تھا اس کو اگر ہم ڈسکس کریں جو مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی جملہ اسمیہ سے کنفیوز نہیں کر سکتا، یہ چونکہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے جیسے جملہ اسمیہ میں تھا نا کہ دوسرا جز پہلے کو فالو کر رہا ہے. تو مرکب اضافی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے بہت کم امکان ہوتا ہے کہ مرکب اضافی میں یا جملہ اسمیہ میں آپ کو کہیں ایشو آئے یا آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ دو لفظ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں یا مبتدا خبر بن رہے ہیں. بہرحال پھر بھی ایک دفعہ میں دکھا دیتا ہوں کہ مرکب اضافی کے دو کمپوننٹس مضاف اور مضاف الیہ تھے، تو ان میں اور جملہ اسمیہ میں کنفیوژن اس لیے نہیں کریٹ ہو سکتی کیونکہ مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ال اور تنوین کے بغیر آتا ہے، جیسے کتابو. تو اب دیکھیں کتابو نہ ال ہے نہ تنوین ہے.
اور دوسرا جو جز ہے مضاف الیہ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اعراب ہمیشہ جر ہوتا ہے، وہ مجرور آتا ہے. جیسے العربیہ کو یہاں دیکھیں تو یہ مجرور ہے اور اس کے اینڈ پہ ہم نے زیر یوز کی ہے. تو کتاب العربیتی، کتاب العربیتی، عربی کی کتاب. اب یہ جو دونوں جز ہیں ان کے اپنے خاص اصول ہیں نا، کہ مضاف ال اور تنوین کے بغیر آ رہا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور آ رہا ہے، حالت جر میں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے مرکب اضافی جو ہے اس میں اور باقی مرکبات میں کنفیوژن ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ دونوں لفظ ویسے ہی الگ سے پہچان لیے جاتے ہیں. جب بھی آپ کبھی کسی جملے میں کوئی ایسا اسم دیکھیں جس پہ ال اور تنوین دونوں ہی نہیں ہوں گے تو 50% جو ہے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور نیکسٹ 50% کنفرم ہو جائے گا اگر آپ اگلے اسم کا اعراب دیکھ لیں گے. تو اگر اگلا اسم حالت جر میں ہے تو اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کتاب العربیتی. اس کو اگر آپ اب کمپیئر کریں جملہ اسمیہ کے ساتھ جس میں مبتدا اور خبر آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے نا ہمیشہ. تو اب معرفہ ہے تو اگر لیٹس سے ال کے ساتھ یوز ہوا ہے، تو ال کے ساتھ اگر یوز ہوا ہے مبتدا الکتاب جدید، تو ال تو مضاف پہ آ ہی نہیں سکتا نا. تو اس لیے آپ کو مضاف میں اور مبتدا میں کنفیوژن نہیں ہو سکتی. لیٹس سے اگر مبتدا میں ال نہیں ہے، ال کے بغیر آیا ہے، جیسے معرفہ ہے تو کسی کا نام آ گیا ہے. چلو اگر نام بھی آ گیا ہے تو نام پہ ال نہیں ہوگا، تنوین تو ہوگی نا. اگر آپ کہتے ہیں لیٹس سے کہ علی بیمار ہے تو علی یون یوز کریں گے، علی یون مریضن، تو تنوین تو آ رہی ہے نا علی پہ. تو ایک نہ ایک چیز تو مبتدا پہ آئے گی، یا مبتدا پہ ال ہوگا، اور اگر ال نہیں ہے، چونکہ وہ مبتدا اگر کسی کا نام ہے تو ناموں کو ال کی ضرورت نہیں ہوتی جنرلی، تو پھر اس پہ تنوین آ جائے گی. تو اس لیے آپ کو مبتدا اور مضاف میں فرق آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی اسم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ال اور تنوین کے بغیر ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو بس مضاف ہے پھر. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا ڈفرینس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جملہ اسمیہ کا دوسرا کمپوننٹ ہے جدید، وہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے، جدیدن، جبکہ مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں امکان نہیں ہے کنفیوژن کا. اسی طرح جو آخری ہم نے مرکب ناقص پڑھا تھا، مرکب جاری، اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. اس کا بھی کوئی جملہ اسمیہ کے ساتھ ایسا کنفلکٹ نہیں بنتا، یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کنفیوز کرے، چونکہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جیسے مضاف الیہ کو آپ الگ سے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح مرکب جاری بھی سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، آپ کو دور سے پتہ چل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکب جاری میں حرف جار اور مجرور ہوتا ہے. تو حرف جار ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز کو، تو اس کی پہچان ہی پریپوزیشن ہے. جہاں پریپوزیشن آ گئی بس سمپل وہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو حروف جار یاد ہونے چاہیے کہ وہ عربی میں مشہور کون سے ہیں، جیسے فی ہے، من ہے، الہ ہے، علی ہے، با ہے، لام ہے، کاف ہے. تو یہ کچھ مشہور اگر حروف جر آپ کو یاد ہیں تو آپ ان کے ذریعے پہچان لیں گے. جہاں کہیں کسی بھی جملے میں حرف جر آئے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حرف جر اور اس کے بعد والا اسم یہ مل کے مرکب جاری یعنی پریپوزیشنل فریز بنا رہے ہیں، جیسے فی المسجد ہے. اب جملہ اسمیہ کے ساتھ آپ دیکھیں تو ظاہری بات ہے کوئی میچ ان کا نہیں بن رہا. مرکب جاری بالکل ڈیفرنٹ ہے، جملہ اسمیہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، چونکہ جملہ اسمیہ میں ظاہری بات ہے جو دو کمپوننٹس ہیں وہ دونوں اسم ہوتے ہیں، جبکہ مرکب جاری کا جو پہلا کمپوننٹ ہے وہ اسم نہیں ہے، وہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کہیں کنفیوژن پیدا ہونے کا امکان ہو. تو یہ اب ہم نے دیکھ لیا، اس میں مرکب توصیفی اور اشاری مین تھے کہ جو جملہ اسمیہ جیسے محسوس ہو سکتے ہیں، تو ان میں فرق کیسے کیا جاتا ہے یہ میں نے عرض کر دیا ہے. امید ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا. اب جو ڈیفرنٹ کمبینیشنز بنتے ہیں نا وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، دیکھیں اوپر میں نے اسٹرکچرز دیے میں کہ مبتدا، نعت اور خبر. یہاں میں ایک نیا لفظ یوز کر رہا ہوں، یہ لفظ نعت ہے، اور یہ میں جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں. نعت بیسیکلی وہی لفظ ہے جسے ہم صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نعت ویسے بھی بولتے ہیں نا زبان کے اندر بھی صفت یعنی تعریف کرنے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت کرتے ہیں یعنی آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں. یہ پہلا سٹرکچر یہ ہے کہ جس میں مبتدا آتا ہے، یعنی آپ ایک مبتدا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی صفت بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی خبر لاتے ہیں. تو ابھی ہم پہلے دیکھیں گے کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں کیسے یوز ہوتا ہے. تو مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا والے پارٹ میں بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ کبھی مبتدا کی صفت لاتے ہیں. اسی طرح آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آپ
سم ٹائمز خبر کی صفت بھی لا رہے ہوتے ہیں، تو وہ مبتدا کے طور پہ بھی مرکب توصیفی آتا ہے اور خبر کے طور پہ بھی آتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہاں نعت کا ورڈ کیوں یوز کیا اور صفت کا لفظ کیوں یوز نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو لفظوں میں باریک سا فرق ہوتا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں اردو لٹریچر جو ہے عربی زبان سے ریلیٹڈ، اس میں نعت کی جو ٹرم ہے وہ اتنی کامن یا پاپولر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹروڈیوس کرانا ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو انگریزی جاننے والے ہیں. چونکہ جب آپ دیکھیں نا دو چیزوں میں کنفیوژن ہوتی ہے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ خبر اور صفت میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. چونکہ ایک چیز ہم انگلش میں پڑھتے ہیں کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، کوئی بھی وہ ایڈجیکٹو کوئی بھی ایسا ورڈ ہے جو کسی کوالٹی کو ایکسپریس کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اچھا، برا، خوبصورت، نیک، یہ سب لفظ ایڈجیکٹوز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ہم مثال کے طور پہ جب یہ کہیں گے کہ القلم جمیل، کہ قلم خوبصورت ہے، تو یہاں جو جمیل کا ورڈ ہے خوبصورت، اس کو میں کیا کہوں گا گرامر کی ٹرم میں؟ یہ صفت ہے یا خبر ہے؟ بتائیے گا. صفت ہے. اب دیکھیں وہ جو میں کنفیوژن کہہ رہا تھا نا وہ کریٹ ہو گئی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آ گیا کہ یہ صفت کہلائے گی. اچھا، اسرا کہہ رہی ہیں خبر کہلائے گی، صفت کہلائے گی. یعنی دیکھ لیں ابھی آپ کی کلاس میں ہی کئی لوگوں کو اس میں یہ کنفیوژن ہے. خبر دونوں نہیں ہوں گی. ہاں دیکھیں اگر تم صفت کی ہی ٹرم یوز کریں نا تو وہ اس طرح سے پھر اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. چونکہ صفت ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کوئی صفاتی مطلب ہو، یعنی جس میں کوئی خوبی یا خصوصیت بتائی جا رہی ہو. تو وہ جملے کے اندر خبر بن کے بھی تو آ جاتا ہے ایسا لفظ نا. جیسے القلم جمیل میں اگر ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں تو ہم کہیں کہ القلم مبتدا ہے، جمیل خبر ہے. اگرچہ معنی اس کے اندر صفت والا آ رہا ہے لیکن ہم اس کو خبر کہیں گے. اسی لیے عرب جو ہیں وہ دو ٹرمز یوز کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو صفت ہی یوز ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نعت بھی یوز کرتے ہیں اور خبر بھی، صفت بھی یوز کرتے ہیں. تو صفت وہ کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جس میں کوئی صفاتی مطلب ہے، ٹھیک ہے، جیسے جو ایڈجیکٹو یوز ہوتا ہے جس طرح. تو اس سینس میں آپ میں سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خوبصورت، اچھا، برا، نیک، خوشبخت، خوش، غمگین، یہ سارے لفظ صفت کہلائیں گے، تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ان الفاظ کو ہم نعت نہیں کہہ سکتے. نعت اسپیسیفکلی وہ ورڈ ہوتا ہے جو کسی جملے میں کسی دوسرے لفظ کو کوالیفائی کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی ویسے خوبصورت کا لفظ، مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ قلم خوبصورت ہے، تو خوبصورت کا ورڈ یہاں صفت تو کہلا سکتا ہے، نعت نہیں کہلائے گا، کیونکہ خوبصورت یہاں قلم کے نعت کے طور پہ نہیں آیا، اس کی خبر کے طور پہ آیا. ہاں لیکن میں یہ کہوں کہ خوبصورت قلم، یعنی خوبصورت کا ورڈ قلم کو کوالیفائی کر رہا ہو، تو اب یہاں اس خوبصورت کو میں نعت کہوں گا. تو نعت اسپیسیفکلی وہ صفت ہوتی ہے جو کسی جملے میں یا کسی مرکب میں کسی اسم کو کوالیفائی کر رہی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلیں اب ہم سمپل ورڈز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا جو ہے سم ٹائمز اس کی ہم صفت یوز کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہم نعت لاتے ہیں. تو اس کا پھر اسٹرکچر یہ بنتا ہے کہ پہلے مبتدا ہے، پھر اس کے بعد نعت آئی ہے، پھر اس کے بعد خبر آئی ہے. جیسے الکتاب الکبیر جدید. اور دیکھیں کہ الکتاب الکبیر جدید، اس کا مطلب کوئی مجھے بتا سکتا ہے اس جملے کا کیا ہوگا؟ کوئی ٹرانسلیٹ کرنے کی کرے کوشش سے. الکتاب الکبیر جدید، کبیر ہوتا ہے بڑا، جدید ہوتا ہے نیا. جی کوشش کیجئے گا، کیا معنی ہے اس جملے کا؟ کتاب بڑی ہے اور جدید ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. بڑی کتاب جدید ہے. ہاں جی یہ ہے، بڑی کتاب نئی ہے. تو اب آپ دیکھیں بیسیکلی جو سٹرکچر ہے اس جملے کا وہ اس طرح ہے کہ الکتاب جو ہے نا، جیسے اوپر میں نے دیکھا جو لکھا ہے، جو فارمیشن ادھر ہے وہی ادھر اس جملے میں کہ الکتاب اصل میں مبتدا ہے. یعنی اس جملے میں آپ بات کتاب کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن آپ کتاب کو سنگل ایک ورڈ کے طور پہ یوز نہیں کریں. جیسے دیکھیں لیٹس سے اگر 1 منٹ کے لیے میں
اس کو الکبیر کو غائب کر دوں، الکتاب جدید، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ کتاب نہیں ہے. اب کلیئر ہو گیا نا کہ کتاب مبتدا اور جدید خبر، الکتاب جدید کتاب نہیں ہے. تو لیکن یہ والا جو جملہ اس میں میں نے کیا یہ ہے کہ وہ جو میرا سبجیکٹ تھا اس کو میں نے تھوڑا مزید ایکسپلین کر دیا کہ میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بھئی میں جو وہ بڑی کتاب رکھی ہوئی ہے نا وہ والی کتاب نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو یہاں بیسیکلی میں جو مبتدا لایا ہوں الکتاب، اس کے لیے میں نے صفت یعنی نعت بھی یوز کی ہے اور پھر اینڈ پہ خبر آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیسیکلی جو پہلا پارٹ ہے اس جملے کا وہ مرکب توصیفی بھی بن رہا ہے. الکتاب الکبیر مرکب توصیفی ہے نا، دونوں لفظ معرفہ ہیں، بڑی کتاب، تو یہ مرکب توصیفی ہے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا مرکب ناقص جتنے بھی ہوتے ہیں جب وہ جملے کا پارٹ بنیں گے، چاہے توصیفی ہے اضافی کوئی بھی، تو اس میں ہمیشہ جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے نا وہ مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس جملے کے اندر. مین رول سے کیا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ میں مین ورڈز کتنے ہیں؟ دو، مبتدا خبر. یہ دو چیزیں ہی ہیں نا جو جملہ اسمیہ میں ہونی چاہیے. تو اگر آپ لیٹ سے مرکب توصیفی یوز کرتے ہیں تو مرکب توصیفی میں جو پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے موصوف، وہ مبتدا بنتا ہے یا موصوف خبر بن سکتا ہے. صفت جو ہے نا وہ مبتدا یا خبر نہیں بنتی، صفت ہمیشہ موصوف کو ایکسپلین کر رہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اسی طرح اگر آپ مضاف الیہ مرکب اضافی یوز کرتے ہیں جملہ اسمیہ میں تو اس میں بھی جو پہلا جز ہے مضاف، وہ جملے میں مبتدا کی حیثیت سے یا خبر کی حیثیت سے آ سکتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ سیکنڈری رول ہوتا ہے، وہ ایکسپلینیٹری ہوتا ہے، ہمیشہ وہ مضاف کو ایکسپلین کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح مرکب اشاری میں اس میں اشارہ مبتدا یا خبر بنے گا، مشار الیہ جسٹ ایکسپلینیشن ہے. تو جتنے بھی مرکب ناقص ہوتے ہیں ان میں دوسرا جو لفظ ہوتا ہے یہ پہلے کو ہی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں تو جو پہلا اسم ہے وہ مبتدا یا خبر کا رول پلے کرتا ہے. تو یہاں یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے الکتاب الکبیر جدید، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الکتاب جو ان ادر ورڈز موصوف بھی ہے یہ یہاں مبتدا کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، اور پھر مبتدا کے بعد ہم نے صفت یوز کی ہے اور پھر ہم نے خبر دی ہے. الکتاب الکبیر جدید بڑی کتاب نہیں ہے. اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موصوف صفت ہیں دونوں معرفہ ہیں جبکہ خبر جو آ رہی ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، موصوف صفت معرفہ اس لیے یوز ہوئی ہے کہ موصوف مبتدا ہے نا، تو مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیں، القلم الاسود جمیل. اب اس کو میں سمپل جملہ بتاؤں تو جملہ بن رہا ہے اصل میں القلم جمیل. یہ جتنے بھی بلو میں آ رہے ہیں نا، بلو باکس میں، یہ صفات ہیں. تو ان صفات کو آپ ایک منٹ کے لیے مائنس کر کے دیکھیں تو باقی جملہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. مبتدا خبر، مبتدا گرین ہے اور خبر یلو ہے. القلم جمیل یعنی قلم خوبصورت ہے. ایک جملہ یہ ہے. لیکن پھر کبھی میرا دل چاہتا ہے یا کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں قلم کو ایکسپلین بھی کروں کہ کون سے قلم کی بات کر رہا ہوں، تو میں قلم کی صفت یوز کرتا ہوں القلم الاسود جمیل. چونکہ القلم معرفہ ہے نا، وہ سبجیکٹ ہے، تو پھر جو صفت میں لایا ہوں وہ بھی اس کی معرفہ لایا ہوں. اسود کہتے ہیں کالے کو، القلم الاسود یعنی جو بلیک پین ہے، کالا قلم، جمیل وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، القلم الاسود جمیل کہ کالا قلم خوبصورت ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح ہم مختلف جو مرکب ناقص ہیں انہیں جملے کے پارٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. کہ ایک تو سمپل جملہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ مبتدا ایک ورڈ ہے، خبر بھی ایک ورڈ ہے، الکتاب جدید، القلم جمیل. لیکن ہم اس کو کبھی تفصیل بھی دینا چاہتے ہیں، کبھی ہم اس میں ڈیٹیل لانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مبتدا کے لیے صفت یوز کر لیں. جیسے الکتاب الکبیر جدید، القلم الاسود جمیل، القمیص الاحمر کبیر. یہاں پہ بھی القمیص مبتدا ہے، کبیر خبر ہے. یعنی اصل میں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ شرٹ بڑی ہے، پھر آپ شرٹ کو تھوڑا ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ کون سی شرٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں القمیص الاحمر کبیر. احمر کہتے ہیں ریڈ کو جو سرخ رنگ ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں واضح کر دیا کہ سرخ رنگ کی جو قمیض ہے وہ بڑی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح الکرسی الکبیر مکسور. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ الکرسی یہ مبتدا ہے، مکسور خبر ہے. یعنی اصل جملہ ہے الکرسی و مکسور،
کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پھر آپ اس کی صفت یوز کر لیتے ہیں، کرسی کو تھوڑا واضح کر دیتے ہیں کہ بھئی کون سی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں الکرسی الکبیر مکسور، بڑی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو مبتدا کی جب آپ نعت یعنی صفت یوز کرتے ہیں تو اس کو پھر معرفہ ہی لانا پڑتا ہے، چونکہ مبتدا ظاہری بات ہے معرفہ ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں الساعۃ الجدیدۃ جمیلہ، کہ بیسیکلی یہ بھی وہی ہے، الساعۃ جمیلہ، گھڑی خوبصورت ہے، لیکن پھر آپ صفت یوز کرتے ہیں گھڑی کی الساعۃ الجدیدۃ جمیلہ، یعنی نئی گھڑی خوبصورت ہے. السیارۃ الجدیدۃ سریعہ، السیارۃ الجدیدہ یعنی نئی گاڑی، سریعہ تیز ہے، نئی گاڑی تیز رفتار ہے. المدرسۃ الکبیرۃ بعیدہ، تو اس میں بھی اصل بات آپ کیا کر رہے ہیں، المدرسۃ بعیدہ، اسکول دور ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ اگر کبھی ایکسپلین کرنا چاہیں اسکول کو تو آپ اس کے لیے ایڈجیکٹو لا سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے کبیرہ یوز کیا ہے کہ المدرسۃ الکبیرۃ بعیدہ، کہ وہ جو بڑا اسکول ہے وہ دور ہے. الجامعۃ الکبیرۃ شہیرہ، کہ وہ جو بڑی یونیورسٹی ہے وہ مشہور ہے. سوال ایک آیا ہے کہ کیا یہاں یہ کا بھی مطلب آئے گا؟ ہاں، یہ کا مطلب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ ایڈ کر لیں تو اس میں کلیئرٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ نہیں آئے گا، وہ ظاہری بات ہے، وہ ٹرانسلیشن سے تعلق رکھتا ہے، وہ گرامر سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹرانسلیشن جب آپ کرتے ہیں کلام کی یعنی دوسرے زبان میں ایک زبان سے، تو اس میں کئی چیزیں آپ کو اضافہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کمی کرنی پڑتی ہے بات کو زیادہ کلیئر کرنے کے لیے، تو آپ کئی جگہوں پہ یہ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. یا جیسے میں ابھی کر رہا تھا کہ بڑی یونیورسٹی جو ہے، اب یہ جو کا ورڈ عربک میں کوئی بھی نہیں آیا ہوا، لیکن ہم اس کو اردو میں جنرلی اس طرح سے بولتے ہیں نا کہ بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ مشہور بھی ہے یا وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلا سٹرکچر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم مبتدا کے ساتھ صفت کو یوز کر سکتے ہیں. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم صفت بھی معرفہ لا رہے ہیں اور پھر ہم سمپل خبر لا رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مبتدا اور خبر یوز کریں اور خبر کے لیے پھر صفت لائیں، یعنی خبر کو ایکسپلین کریں. جیسے دیکھیں ھذا کتاب کبیر، اب میں سمپل یہ بھی تو بول سکتا ہوں نا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، لیکن کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں کتاب کی تفصیل بھی بتاؤں آپ کو کہ وہ کیسی کتاب ہے، تو میں کہتا ہوں ھذا کتاب کبیر، یہ بڑی کتاب ہے. تو یہاں میں خبر کی صفت لایا ہوں، چونکہ تو خبر نکرہ ہوتی ہے تو میں نے صفت کو بھی نکرہ یوز کیا ہے. اسی طرح حامد ولد جمیل، تو اصل بات یہ ہے حامد ولد، حامد لڑکا ہے، لیکن پھر میں صفت یوز کر رہا ہوں کہ حامد خوبصورت لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے. الحاسوب جہاز حدیث، حاسوب کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، نیا ورڈ ہوگا. حاسوب کہتے ہیں کمپیوٹر کو، ٹھیک ہے، تو جہاز عربی میں کہتے ہیں ڈیوائس کو، جو بھی کوئی ڈیوائس ہوتی ہے اسے جہاز کہا جاتا ہے. اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے ماڈرن یا لیٹسٹ، ٹھیک ہے، ماڈرن زیادہ ایکوریٹ ہوگا. تو الحاسوب جہاز حدیث، اصل میں مبتدا خبر ہے الحاسوب جہاز، یعنی کمپیوٹر از اے ڈیوائس، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ایک آلہ ہے، لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ الحاسوب جہاز حدیث، آپ اس کو تھوڑا وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ماڈرن ڈیوائس ہے، کمپیوٹر ایک نیا آلہ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک نئی مشین ہے. اسی طرح الفقہ علم مہم، الفقہ علم مہم، تو الفقہ علم بھی بولا جا سکتا ہے کہ فقہ ایک علم ہے، لیکن اگر آپ خبر کی صفت لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ ایک اہم علم ہے. مہم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اہم، اور یہ مہم وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کیمپین، یا آپ جاتے ہیں نا کسی ایکسپیڈیشن کے لیے، کوئی ایڈونچر وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی مہم بولتے ہیں. تو مہم جنرلی وہ کام ہوتا ہے جس میں کوئی خطرہ ہو یا جس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے. تو عربی میں مہم لیکن سمپل اہم کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو الفقہ علم مہم، فقہ جو ہے وہ اہم علم ہے. هذه ساعة جمیلہ، تو هذه ساعة بھی بول سکتے ہیں، یہ گھڑی ہے، لیکن هذه ساعة جمیلہ کیا ہوگا؟ یہ خوبصورت گھڑی ہے. ہند طالبۃ ذکیہ، ہند جو ہے یہ خواتین کا ایک کامن نام ہے عربوں میں، تو ہند نام ہے ایک خاتون کا. ہند طالبہ بولیں تو جملہ کمپلیٹ ہے، ہند ایک اسٹوڈنٹ ہے.
لیکن آپ یہاں پہ پھر صفت بھی لا رہے ہیں اس کو مزید کلیئرٹی دینے کے لیے، ہند طالبۃ ذکیہ، کہ ہند ذہین اسٹوڈنٹ ہے، یا ہند جو ہے وہ سمجھدار اسٹوڈنٹ ہے۔ اللغۃ مہارۃ مہمہ، لغہ کہتے ہیں زبان کو، مہارت کہتے ہیں اسکل کو، مہم ابھی ہم نے پڑھا تھا اہم کو۔ تو اللغۃ مہارہ، اگر میں صرف یہ بولوں آپ کو کہ اللغۃ مہارہ، یہ بھی مکمل جملہ ہے، یعنی جس کا مطلب ہوگا کہ لینگویج ایک اسکل ہے، زبان ایک صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللغۃ مہارۃ مہمہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبان ایک اہم اسکل ہے، یعنی ایسی اسکل ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور الشجاعۃ صفۃ حمیدہ، سمپل جملہ یہ ہوگا الشجاعۃ صفہ، کہ شجاعت یعنی بہادری جو ہے، بہادری ایک وصف ہے، بہادری ایک صفت ہے۔ اور اگر میں یہ بولوں کہ الشجاعۃ صفۃ حمیدہ، تو اس کا مطلب ہوگا بہادری ایک لائق تعریف وصف ہے، ٹھیک ہے، بہادری ایک قابل تعریف صفت ہے، یعنی ایسی صفت ہے جس پہ تعریف کی جاتی ہے۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ آپ صفت کو کیسے مبتدا کے ساتھ یا خبر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ مبتدا کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں صفت کے ذریعے، خبر کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں صفت کے ذریعے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ مبتدا کے لیے اگر آپ نعت یوز کریں گے یعنی صفت، تو معرفہ لائیں گے، اور اگر آپ خبر کے لیے نعت لائیں گے تو اسے نکرہ لائیں گے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مبتدا اور خبر دونوں کے لیے نعت استعمال کریں، یعنی ہم جو مبتدا لا رہے ہیں اپنے جملے میں اس کے لیے بھی کوئی صفت لے کے آئیں اور خبر کے لیے بھی صفت لے کے آئیں۔ تو اب ایسے کمبینیشنز دیکھتے ہیں جن میں مرکب توصیفی مبتدا والے پارٹ میں بھی ہمیں مل رہا ہے، اور اسی طرح خبر جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں نعت مل رہی ہے۔ تو یہ کمبینیشن بنے گا اس جملے کا کہ مبتدا ہے، اس کے بعد نعت ہے، پھر خبر ہے، اور پھر اگین ایک نعت آ رہی ہے۔ جیسے دیکھیے الکتاب الکبیر کتاب جدید، اگرچہ اس طرح کے جملے اگر ہم ریئل لائف میں دیکھیں تو وہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گرامیٹیکلی ایسا چونکہ پاسبل ہے اور اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، تو آپ کو اسٹرکچر کا پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرح بھی کبھی جملہ آ سکتا ہے کہ مبتدا کے لیے بھی صفت یوز کی جائے اور خبر کے لیے بھی۔ اب یہاں دیکھیں تو اصلاً جو جملہ ہے اس میں مبتدا ہے الکتاب اور خبر بھی کتاب ہے، یعنی اگر ویسے ہم کہیں الکتاب کتابن، تو کوئی یہ معنی جو ہے نا وہ بن نہیں رہا، کوئی سینس نہیں اس سے بن رہی کہ کتاب کتاب ہے۔ لیکن دونوں کی اگر آپ نعت ساتھ ایڈ کریں تو پھر یہ جملہ میننگ فل ہے۔ الکتاب الکبیر، کہ بڑی کتاب، کتاب جدید، نئی کتاب ہے، یعنی آپ کسی کو بتا رہے ہیں کسی بڑی کتاب کی طرف ریفر کرتے ہوئے کہ یہ جو بڑی کتاب ہے یہ نئی کتاب ہے۔ تو اس طرح کا جملہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الدین الاسلامی دین حق، کہ دین اسلام سچا دین ہے، تو یہاں الدین جو آیا ہے یہ مبتدا ہے، الاسلامی دین کی نعت ہے، یعنی اسلامی کے ذریعے ہم دین کو کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کون سا دین۔ اور پھر جو اگین دین آ رہا ہے جو یلو میں ہے وہ دین خبر ہے جس کی نعت حق ہے، تو دین اسلام سچا دین ہے۔ تو یہاں پہلا دین کا ورڈ مبتدا اور جو دوسرا دین ہے وہ خبر ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں الرجل الجالس مدرس ماہر، کہ بیٹھا ہوا آدمی ماہر استاد ہے۔ جیسے کوئی شخص کہیں بیٹھا ہے اور آپ کسی آدمی کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو یہاں صاحب بیٹھے ہیں یہ بہت ماہر استاد ہیں، تو اس جملے میں بھی اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو الرجل مبتدا ہے جس کی نعت الجالس ہے، کہ آپ الرجل کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کس آدمی کی بات کر رہے ہیں، اس آدمی کی جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر خبر آپ نے کیا دی اس رجل کے بارے میں کہ وہ آدمی کیا ہے، آپ نے کہا کہ جی وہ مدرس ہے، اور اگین آپ اپنی خبر کو بھی پھر فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیسا مدرس ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ ماہر استاد ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا کے لیے بھی نعت یوز کی گئی ہے، یعنی الرجل کے لیے آپ نے نعت لائی ہے الجالس، اور خبر کے لیے بھی ہم نعت لائے ہیں، مدرس کی نعت ماہر استعمال ہوئی ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی ماہر استاد ہے۔ تو جہاں ہم نے مبتدا کی نعت استعمال کی ہے اسے ہم معرفہ لائے ہیں کیونکہ مبتدا معرفہ ہے، اور جب ہم خبر کی نعت لائے ہیں جیسے مدرس ماہر، تو یہاں ہم نعت کو بھی نکرہ لائے ہیں چونکہ خبر خود بھی نکرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح الولد الکبیر طالب مجتہد، کہ بڑا لڑکا محنتی طالب علم ہے۔ جیسے جہاں کہیں کچھ لڑکے بیٹھے ہوں اور ہم کسی بڑے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ جی یہ جو بڑا لڑکا ہے
یہ محنتی طالب علم ہے. تو یہاں لڑکا جو ہے الولد یہ اس جملے میں مبتدا ہے ہمارا, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ولد کے لیے ہم نے صفت بھی یوز کی ہے, ہم اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے. الکبیر مبتدا کی نعت ہے اور پھر خبر ہے اس ولد کے بارے میں کہ وہ طالب علم ہے, اور فردر ہم نے خبر کو ایکسپلین کیا کہ وہ کیسا طالب علم ہے, وہ محنتی طالب علم ہے. تو الولد الکبیر طالب مجتہد, کہ بڑا لڑکا محنتی طالب علم ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللغۃ العربیۃ لغۃ جمیلۃ, کہ عربی زبان خوبصورت زبان ہے. تو یہاں جو پہلے اللغہ کا لفظ آیا ہے یہ مبتدا ہے جس کی نعت العربیہ ہے, کہ آپ نے لغت کو ایکسپلین کیا کہ کون سی زبان ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ نے بتایا کہ میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جو خبر ہے وہ بھی لغت کا ہی لفظ ہے اس میں, کہ عربی زبان ایک زبان ہے. اب آپ پھر فردر لغت کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اپنی خبر کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ کیسی زبان ہے, خوبصورت زبان ہے. تو اللغۃ العربیۃ لغۃ جمیلۃ. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہند الطالبۃ بنت مؤدبۃ. ہند جو ہے یہ عرب میں کامن نیم ہے خواتین کا. تو ہند مبتدا ہے, خبر ہے بنت, یعنی اصلاً یہ جملہ ہے ہند بنت, کہ ہند ایک لڑکی ہے. لیکن پھر ہم مبتدا کو یعنی ہند کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہند کیسی ہے, اور ہم نے یہاں اس جملے میں خبر جو ہے بنت اس کے لیے بھی صفت لائی ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے. تو پہلے جو اب طالبہ آ رہا ہے وہ ہند کی صفت ہے, اور بعد میں مؤدبہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بنت کی نعت ہے. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ ہند الطالبۃ, یعنی وہ ہند جو طالبہ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, بنت مؤدبۃ, وہ بہت باادب لڑکی ہے, بہت مہذب یا با اخلاق لڑکی ہے. تو یہاں اصلاً خبر بنت ہے لیکن اس کے لیے صفت مؤدبہ استعمال کی گئی. اور اسی طرح جو مبتدا تھا ہند اس کے لیے بھی ہم نے یہاں نعت الطالبہ استعمال کیا ہے. اب اس طرح ہم کئی دفعہ جب کوئی نام یوز کرتے ہیں تو اس کی بھی ہم صفت یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہاں ہند کو ڈسکرائب کیا گیا طالبہ کے لفظ سے, تو لیٹس سے اگر کہیں 2-3 علی ہیں یا ایک ہی نام کے کئی افراد ہیں اور ہم کسی ایک کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ جی میں کس علی کی بات کر رہا ہوں, تو ہم اس کے لیے کوئی صفت لا سکتے ہیں. جیسے علی الطبیب, کہ وہ علی جو ڈاکٹر ہے. علی الطالب, وہ علی جو اسٹوڈنٹ ہے. علی المدرس, وہ علی جو ٹیچر ہے. تو اس طرح کا آپ کسی نام کے لیے کسی اسم علم کے لیے بھی نعت یوز کرتے ہیں تو ایسا آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی بات کہ نعت جو ہے وہ فالو کرے گی اسے اپنے موصوف کو. تو آپ دیکھیں گے ہند چونکہ معرفہ ہے تو ہم نے صفت کو بھی معرفہ لایا ہے. اب اگر آپ یہاں رک کے 1 منٹ کے لیے دیکھیں کہ اگر ہم اب طالبہ کا ال ہٹا دیں, اس کو نکرہ کر دیں, ہند طالبۃ, تو یہ مبتدا خبر کی فارمیشن ہوگی, اور مبتدا خبر کا معنی دے گا کہ ہند ایک اسٹوڈنٹ ہے. لیکن طالبہ کو جیسے ہم معرفہ جب یوز کرتے ہیں تو پھر وہ خبر والا معنی نہیں دیتا, بلکہ وہ نعت بن جاتی ہے ہند کی, کہ وہ ہند جو اسٹوڈنٹ ہے. ہند الطالبۃ, یعنی وہ ہند جو اسٹوڈنٹ ہے. اب یہ نامکمل جملہ ہے, یعنی یہ جملہ نہیں ہے, یہ مرکب ناقص ہے, بیسیکلی یہ فریز ہے. تو یہاں الطالبہ ہند کو ایکسپریس کر رہا ہے, اسے آ کے ایکسپلین کر رہا ہے. لیکن اگر میں کہوں ہند طالبہ, تو یہاں طالبہ خبر بن جائے گی, یعنی ہند ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو ہند طالبہ یعنی وہ ہند جو کہ طالب علم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہند ہو از اسٹوڈنٹ. تو یہاں اسٹوڈنٹ کا رول جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ہے, وہ خبر کے طور پہ نہیں آیا بلکہ خبر آگے بنت آ رہی ہے. تو یہ جو اس طرح کے ڈفرینسز ہیں ان کو ضرور آبزرو کیا کیجئے. دوسرا اس کو پڑھنے کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نام آیا کوئی اور اس کے بعد اگلا اسم ال کے ساتھ آ رہا ہے, تو نام کے اینڈ پہ تو چونکہ تنوین ہوتی ہے جنرلی, جیسے ہندن. اب ہندن کو آگے ال کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے, کیسے ملا کے پڑھیں گے, تو اس کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو تنوین کا نون ساکن ہے اس کو ہم زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. تو اس کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے ایسے مرکبات کو تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں ہندن الطالبۃ, ہندن الطالبۃ. اسی طرح علی المدرس, ٹھیک ہے, خالد الطبیب. تو وہ جو خالدن میں نون ساکن ہے اس کو آگے زیر دے کے ملا دیں گے اس کی صفت کے ساتھ. تو ہند الطالبۃ بنت مؤدبۃ, کہ وہ ہند جو اسٹوڈنٹ ہے
وہ بہت مؤدب لڑکی ہے، وہ باادب لڑکی ہے یا تمیز والی لڑکی ہے۔ اللغت الفصحى لغت مشترکۃ، کہ جو فصیح زبان ہے یعنی جو اسٹینڈرڈ عربک ہے، جو ایلیگنٹ عربک ہے، وہ مشترک زبان ہے۔ تو پہلے اللغہ جو آ رہا ہے وہ مبتدا ہے اور الفصحى اس کی نعت ہے، اور دوسرا لغہ کا جو لفظ جو یلو میں ہے وہ خبر ہے، اور مشترکہ اس کی نعت ہے۔ تو جو فصیح عربی لغت ہے یا فصیح زبان جو ہے عربی، تو فصیح زبان مشترک زبان ہے، یعنی جو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے وہ تمام عرب میں کامن ٹنگ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو سب عرب آپس میں سمجھتے ہیں یا وہ سب اس کو جان سکتے ہیں، اس میں بات چیت ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ الشریعۃ المطہرۃ طریقۃ سویۃ، کہ وہ شریعت جو مطہرہ ہے یعنی پاکیزہ شریعت، یہ سیدھا راستہ ہے یا اچھا راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ تو یہاں پہ بھی یہی فارمیشن ہے کہ الشریعہ مبتدا ہے، المطہرہ اس کی نعت ہے، طریقہ خبر ہے، اور سویہ جو ہے یہ طریقہ کی نعت یعنی خبر کی نعت استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان جملوں سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ہم مبتدا کے لیے بھی نعت لا سکتے ہیں، مبتدا کو اگر ہمیں ایکسپلین کرنا ہو، اسی طرح اگر ہم خبر کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم خبر کے لیے نعت لا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہوتی ہے کہ ہم مبتدا اور خبر دونوں کے لیے نعت استعمال کر لیں۔ تو جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرکب اضافی جو ہے اس کو جملہ اسمیہ میں کس طرح برتا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مبتدا کی وضاحت کے لیے کبھی مضاف الیہ لے کر آتے ہیں، یعنی ایک مبتدا آتا ہے اور پھر ہم اس کو نسبت دیتے ہیں کسی مضاف الیہ سے، اور اس کے بعد خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی کمبینیشن بن سکتا ہے کہ مبتدا اور مضاف الیہ اور خبر، جیسے کتاب العربیۃ جدید، کہ عربی کی کتاب نئی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں قلم الطالب جمیل، طالب علم کا قلم خوبصورت ہے۔ قمیص عمار کبیر، عمار کی شرٹ بڑی ہے۔ کرسی الولد مکسور، لڑکے کی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ساعۃ علی جمیلۃ، علی کی گھڑی خوبصورت ہے۔ سیارۃ المدرس سریعہ، استاد کی گاڑی تیز رفتار ہے۔ مدرسۃ البنات بعیدہ، لڑکیوں کا اسکول دور ہے۔ اور جامعۃ الازہر شہیرہ، کہ جامع ازہر یونیورسٹی بہت مشہور ہے۔ تو ان تمام جملوں میں اگر ہم دیکھیں تو اصلاً مبتدا پہلا لفظ ہے، یعنی وہ جو پہلا لفظ جو لائٹ گرین میں ہے یہ وہ لفظ ہے جو سبجیکٹ ہے ان تمام جملوں میں، اس لفظ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اور جو یلو میں ورڈ آ رہا ہے وہ خبر ہے، وہ بات ہے جو مبتدا کے بارے میں کی جا رہی ہے، اور جو بیچ میں ریڈ میں لفظ آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے، یعنی جو مبتدا کو ایکسپلین کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہم نے مبتدا کو مضاف الیہ سے نسبت دی ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ میرا مبتدا کون ہے یا کیسا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہم سمپلی یوں بھی کہہ سکتے ہیں الکتاب جدید، کہ کتاب نئی ہے۔ تو یہاں کتاب مبتدا ہے اور جدید خبر ہے، لیکن پھر ہم اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے کتاب کو اضافت دے دیتے ہیں عربی سے کہ کون سی کتاب ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کتاب العربیۃ جدید، کہ عربی کی کتاب نئی ہے۔ اسی طرح میں صرف یوں بھی بول سکتا ہوں کہ القلم جمیل، کہ قلم خوبصورت ہے، لیکن میں وضاحت کی خاطر سم ٹائمز یہ کرتا ہوں کہ قلم کو میں نسبت دے دیتا ہوں کسی سے تاکہ واضح ہو جائے کہ میں کس قلم کی بات کر رہا ہوں۔ تو قلم الطالب جمیل، کہ اسٹوڈنٹ کا قلم خوبصورت ہے۔ تو یہاں ان تمام جملوں میں میں نے مضاف الیہ کو مبتدا کے بعد استعمال کیا ہے مبتدا کو واضح کرنے کے لیے۔ اسی طرح مضاف الیہ کو خبر کی وضاحت کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسے کہ اس اسٹرکچر میں ہے کہ مبتدا اور اس کے بعد جملہ اسمیہ میں ہم خبر لا رہے ہیں، پھر خبر کی وضاحت کے لیے مضاف الیہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ھذا کتاب العربیۃ، تو یہاں اصلاً جملہ ہے ھذا کتاب، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اور پھر ہم اپنی خبر کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کتاب کیسی ہے یا کس شے کی ہے، تو ہم کہتے ہیں ھذا کتاب العربیۃ۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ کے ذریعے خبر کے معنی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح ذالک قلم الطالب،
کہ وہ طالب علم کا قلم ہے۔ القمیص و قمیص و عمار کہ شرٹ جو ہے وہ عمار کی شرٹ ہے، یعنی اگر جیسے کوئی قمیص پڑی ہے یہ شرٹ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو شرٹ ہے یہ عمار کی شرٹ ہے۔ تو اس جگہ بھی جو قمیص پہلا ہے وہ مبتدا اور جو سیکنڈ قمیص ہے وہ خبر ہے، اور پھر اس خبر کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ شرٹ کس کی ہے۔ حامد ابن یاسر کہ حامد یاسر کا بیٹا ہے۔ اسی طرح هذه ساعة علی یہ علی کی گھڑی ہے۔ السیارۃ سیارۃ المدرس کہ گاڑی جو ہے وہ استاد کی گاڑی ہے، جیسے یعنی ہم کسی گاڑی کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ استاد کی گاڑی ہے۔ اسی طرح تلک مدرسۃ البنات کہ وہ لڑکیوں کا اسکول ہے۔ ہند ام حامد کہ ہند جو عربوں میں خواتین کا عام نام ہے، تو ہند خاتون ہیں جن کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ حامد کی ماں ہے، تو ہند حامد کی ماں ہے یا حامد کی والدہ ہے۔ تو ان سب جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا آیا ہے اور پھر خبر ہے، اور خبر کی وضاحت کے لیے مضاف الیہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ابھی جو ہم نے سٹرکچرز ڈسکس کیے تھے ان کے اندر ہم مبتدا کی وضاحت کر رہے تھے مضاف الیہ کے ذریعے، اور اب ہم خبر کی وضاحت کر رہے ہیں مضاف الیہ کے ذریعے۔ تو مضاف الیہ کو مبتدا کی وضاحت کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے، اسی طرح مضاف الیہ کو خبر کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے مرکب توصیفی پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ نعت کے ذریعے آپ مبتدا کی وضاحت بھی کرتے ہیں، نعت کے ذریعے آپ خبر کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں، اور نعت مبتدا اور خبر دونوں کے لیے بھی لائی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح مضاف الیہ جو ہے مبتدا کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، خبر کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق، اور مبتدا اور خبر دونوں کے ساتھ بھی مضاف الیہ لایا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس سلائیڈ پہ ہے۔ تو اس طرح کے بھی آپ کو جملے ملیں گے عربی میں جن کی فارمیشن یہ ہوگی کہ مبتدا آ رہا ہے اور مبتدا کی وضاحت کے لیے مضاف الیہ آئے گا، اور پھر خبر آئے گی اور خبر کے ساتھ بھی مضاف الیہ آئے گا۔ اس طرح کے جملے بھی آپ کو مل جاتے ہیں جہاں مضاف الیہ مبتدا اور خبر دونوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رأس الحکمت مخافۃ اللہ، یہ بہت مشہور جملہ ہے جو اکثر آپ کو دینی لٹریچر میں، دینی کتب میں ملتا ہے، اور بہت حکمت بھرا جملہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ رأس الحکمت یعنی حکمت کی جو چوٹی ہے یا حکمت کا جو کلائمیکس ہے، حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی، تو دانائی جو ہے، دانائی کا ہائیسٹ پوائنٹ یہ ہے، رأس ویسے ہم سر کو کہتے ہیں، ہیڈ کو، تو کسی بھی چیز کا جو کلائمیکس ہے یا اس کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی رأس کہہ لیا جاتا ہے، جیسے سر انسانی جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے نا، تو رأس الحکمتی یعنی دانائی کا سب سے اونچا مقام یہ ہے مخافت اللہ کہ انسان اللہ سے ڈرنے لگے، تو دانائی کی چوٹی خدا خوفی ہے، اللہ کا خوف ہے، مخافہ ڈر کے معنی میں، خوف کے معنی میں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو رأس جو ہے یہ مبتدا ہے، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے، اور خبر آپ نے یہ دی ہے کہ کلائمیکس خوف ہے، پھر آپ نے رأس کو بھی ایکسپلین کیا کہ وہ کلائمیکس کس چیز کا، تو آپ نے اس کے لیے مضاف الیہ لایا حکمت کہ دانائی کا کلائمیکس۔ اسی طرح آپ نے جو خبر استعمال کی ہے خوف، اس کو بھی آپ نے پھر فردر ایکسپلین کیا ہے کہ خوف کس کا، تو آپ نے کہا خوف اللہ کا۔ تو یہاں مبتدا کے لیے بھی مضاف الیہ لایا گیا ہے اور خبر کے لیے بھی مضاف الیہ لایا گیا ہے، تو اس طرح کے جملے بھی زبان میں آپ کو اکثر ملیں گے۔ ایک اور مثال ہے جیسے ازواج النبی امہات المؤمنین کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو ازواج مبتدا، النبی مضاف الیہ ہے اس کا، یعنی ازواج کے لفظ کو آپ نے ایکسپلین کیا نا کہ بیویاں کس کی، تو پھر آپ نے خبر دی کہ اچھا وہ جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں، پھر آپ نے خبر کو فردر ایکسپلین کیا کہ وہ مائیں کن کی ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو ادھر بھی مبتدا کے لیے بھی مضاف الیہ لایا گیا ہے اور خبر کی وضاحت بھی مضاف الیہ کے ذریعے کی گئی ہے۔ پھر بیت اللہ اطہر بیت، اللہ کا گھر گھروں میں سب سے پاکیزہ گھر ہے، تو جہاں بیت مبتدا ہے اللہ مضاف الیہ، یعنی آپ نے بتایا کہ گھر کس کا، یہاں آپ نے وضاحت کی مبتدا کی کہ اللہ کا گھر، پھر آپ خبر لائے ہیں کہ وہ سب سے پاکیزہ ہے، پھر آپ نے اس کی فردر ایکسپلینیشن کی کہ وہ پاکیزہ کن چیزوں میں، تو آپ کہہ رہے ہیں گھروں میں کا سب سے جو پاکیزہ گھر ہے
وہ اللہ کا گھر ہے۔ رسول اللہ افضل الخلق، اللہ کے رسول مخلوق کے افضل ترین فرد ہیں، خلق میں سب سے افضل ترین ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول جو مبتدا ہے اس کا مضاف الیہ لایا گیا ہے اللہ، اور پھر افضل جو خبر ہے اس کا مضاف الیہ فردر لایا گیا الخلق۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جنت الکافری سجن المؤمن، تو یہاں پہ بھی وہی فارمیشن ہے کہ جنت مبتدا ہے، پھر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں مضاف الیہ کے ذریعے کہ جنت کس کی؟ کافر کی۔ تو جنت الکافری یعنی کافر کی جنت، اور خبر ہے سجن المؤمنی، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر کی جنت ہے وہ مومن کا قید خانہ، یعنی یہ حدیث سے یہ جملہ لیا گیا نا مستعار، چونکہ ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو وہاں سے یہ جملہ لیا گیا مستعار، اس کو الفاظ کو تھوڑا بدل کے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جنت جو مبتدا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ جنت کس کی؟ کافر کی۔ اسی طرح جو سجن ہے قید خانہ، اسے ایکسپلین کیا گیا کہ وہ قید خانہ کس کا؟ تو کافر کی جنت مومن کا قید خانہ ہے۔ اسی طرح رضوان اللہ افضل نعمت، کہ اللہ کی رضا نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے مبتدا کے لیے لایا گیا رضوان، یعنی رضا کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ رضامندی کس کی، پھر جو افضل ترین ہے اس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ افضل ترین کن چیزوں میں۔ اسی طرح نعمت الدنیا نقمت الآخرہ، کہ دنیا کی نعمت آخرت کی زحمت بنتی ہے کئی دفعہ، مطلب دنیا کی کچھ نعمتیں ہیں جو آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں، تو نقمت جو ہے مصیبت کو یا تکلیف کو یا سزا کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو مبتدا ہے نعمت، اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا کہ نعمت کس شے کی؟ دنیا کی، اور نقمت جو ہے یعنی زحمت، اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا کہ وہ زحمت کس کی ہے۔ حسنات الابراری سیئات المقربین، یہ بھی بہت مشہور جملہ ہے کہ حسنات الابراری، کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، سیئات المقربین، سیئات کہتے ہیں گناہوں کو یا برائیوں کو، تو وہ بھی مقرب لوگوں کی ہاں گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ لائن جو ہے یہ بھی آپ کو اکثر تزکیے اور اخلاق کی کتب میں عام ملتی ہے، جس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان میں مختلف درجات ہیں، تو سم ٹائمز جو ابرار ہیں یعنی جو نیکوکار ہیں، ان لوگوں کے ہاں وہ جن اعمال کو نیکیاں تصور کرتے ہیں، تو سم ٹائمز وہی اعمال مقربین کے ہاں یعنی اللہ کے انتہائی قریب جو ہستیاں ہیں، وہ کئی دفعہ ان نیکیوں پر بھی توبہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ جنہیں عام لوگ یا جنہیں عموماً جو نیکوکار لوگ نیکیاں خیال کرتے ہیں، کئی دفعہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے ہاں اسے بھی لغزش شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ اسے غفلت سمجھتے ہیں۔ تو وہ بھی، لیکن یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ چھوٹے لوگ جن چیزوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑی چیز اچیو کر لی، کئی دفعہ بڑوں کے ہاں اگر وہ اس چیز کو کریں تو وہ اس پہ نادم ہوں یا شرمندہ ہوں کہ ہم نے بہت کم کیا، ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا عموماً یعنی عمومی ایک معنی ہے اس لائن کا، اور لٹرل میننگ اس کا ہے کہ حسنات الابراری، کہ نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین، وہ مقربین کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی مقربین جن امور کو اپنے لیے گناہ تصور کرتے ہیں، وہ اعمال نیک لوگوں کو ہاں نیکیاں شمار کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک عمومی معنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو مبتدا حسنات، اس کو بھی ایکسپلین کیا گیا مضاف الیہ کے ذریعے کہ حسنات کن لوگوں کی۔ اسی طرح جو خبر ہے سیئات، سیئات کو بھی ایکسپلین کیا گیا کہ وہ سیئات کن لوگوں کی۔ تو اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ چاہے مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی، ان دونوں میں جو دوسرا کمپوننٹ ہے ان مرکبات میں، یعنی مرکب توصیفی کے کیس میں جو صفت یا نعت ہوتی ہے، اور مرکب اضافی کے کیس میں جو مضاف الیہ ہوتا ہے، ان دونوں کا جو مقصد ہوتا ہے بیسیکلی جملے میں جب انہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ کسی اور لفظ کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں، یہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔
تو ان کو ہم مبتدا کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، خبر کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی لا سکتے ہیں، اور مبتدا اور خبر دونوں کے لیے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صفت کو بھی اور مضاف الیہ کو بھی، مبتدا کے لیے بھی، خبر کے لیے بھی، اور مبتدا خبر دونوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا مرکب ناقص ہے، مرکب اشاری، اس میں دیکھیں تو اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے مشار الیہ، یہ ہمیشہ مبتدا ہی کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مرکب اشاری میں جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے آتا ہے، وہ خبر بن کے نہیں آئے گا کبھی۔ تو اسم اشارہ مبتدا ہوگا اور مشار الیہ ہمیشہ اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آئے گا۔ تو مرکب اشاری کے استعمال کی ایک ہی صورت ہے جملہ اسمیہ کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ پہلے مبتدا آئے اور پھر مشار الیہ اور اس کے بعد خبر، جیسے ھذا الکتاب جدید، کہ یہ کتاب نئی ہے۔ اسی طرح ذالک القلم جمیل، کہ وہ قلم خوبصورت ہے۔ ہؤلاء الاولاد کبار، یہ لڑکے بڑے ہیں۔ اولئک الرجال طوال، وہ مرد لمبے ہیں۔ ہذہ الساعة جمیلہ، یہ گھڑی خوبصورت ہے۔ تلک السیارة سریعہ، وہ گاڑی تیز رفتار ہے۔ ہؤلاء البنات کبار، یہ لڑکیاں بڑی ہیں۔ اور اولئک النساء طوال، وہ عورتیں لمبی ہیں۔ تو آپ ان سب جملوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مشار الیہ ہے وہ مبتدا کی ایکسپلینیشن کے لیے لایا گیا ہے۔ تو مرکب اشاری کے استعمال کی بس ایک یہی صورت ہے۔ اور آخری جو مرکب ناقص ہے وہ مرکب جاری ہے، جو ہمیشہ خبر ہی کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ کے سامنے اوپر سٹرکچر میں نے لکھا ہوا ہے کہ مبتدا اور خبر، اس کے بعد خبر کی ایکسپلینیشن کے لیے حرف جر اور مجرور کو لایا جاتا ہے، جیسے حامد جالس علی الکرسی۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اصلاً جملہ ہے حامد جالس، کہ حامد بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو فردر اگر ایکسپلین کرنا چاہیں، یہ بتانا چاہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، تو آپ علی الکرسی ایڈ کر سکتے ہیں کہ حامد کرسی پر بیٹھا ہے۔ تو علی الکرسی بیسیکلی خبر ہی کی ایکسپلینیشن ہے۔ جیسے ابھی اگر ہم جو مرکب اشاری دیکھ رہے تھے تو اس میں جو مشار الیہ ہے وہ مبتدا کی ایکسپلینیشن تھا نا، چونکہ جب ہم نے لیٹ سے یہ کہا کہ اولئک النساء طوال، کہ وہ عورتیں لمبی ہیں، تو ہم اس میں نساء کو نکال دیں تو ہم اولئک طوال بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لمبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن النساء کا مقصد کیا لانے کا؟ مشار الیہ بیسیکلی مبتدا کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو مبتدا میں اولئک یا ھذا یا ذالک یوز ہوا ہے تو اس کی مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشار الیہ جیسے مبتدا کو ایکسپلین کرتا ہے، اسی طرح یہ حرف جر اور مجرور خبر کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال ہے الولد واقف علی المکتب، کہ لڑکا کھڑا ہے۔ واقف کا مطلب ہے کہ لڑکا کھڑا ہے، اور پھر ہم واقف کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں خبر کو کہ کہاں کھڑا ہے، علی المکتب، میز پر۔ تو جیسے کوئی لڑکا میز پر کھڑا ہو تو ہم کہیں کہ الولد واقف علی المکتب۔ خالد نازل من السطح، خالد نازل یعنی خالد اتر رہا ہے، یہ نازل خبر ہے، پھر ہم خبر کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کہاں سے اتر رہا ہے، من السطح یعنی چھت سے اتر رہا ہے۔ تو خالد اگر چھت سے نیچے آ رہا ہو تو ہم کہیں گے خالد نازل من السطح۔ تو من السطح نازل یعنی خبر کی وضاحت ہے۔ اسی طرح الطفل نائم علی السریر، الطفل نائم یعنی بچہ سو رہا ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں، نائم نوم سے، نائم وہ شخص ہے جو سو رہا ہوتا ہے۔ تو الطفل نائم، بچہ سو رہا ہے، پھر آپ نائم کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں کہ کہاں سو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نائم علی السریر۔ تو علی السریر خبر کی ایکسپلینیشن ہے نا، الطفل نائم علی السریر، کہ بچہ چارپائی پر یا بیڈ پر سو رہا ہے۔ تو یہ جو مرکب جاری ہے، حرف جر اور مجرور، یہ خبر کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب جاری جب ہم یوز کرتے ہیں کسی جملے میں تو سم ٹائمز ہمیں الگ سے خبر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کئی دفعہ حرف جر اور مجرور جو ہیں وہ آ کے جملے کا میننگ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں مبتدا کے ساتھ، تو ہم خبر بعض اوقات نہیں بھی لاتے تو پھر بھی معنی جو ہے اس کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے مرکب جاری کے ساتھ ہی۔ جیسے العصفور علی الغصن، عصفور کہتے ہیں چڑیا کو، اور غصن کہتے ہیں ٹہنی کو یا شاخ کو۔ تو العصفور علی الغصن کا مطلب ہے کہ چڑیا ٹہنی پر ہے۔ اب میننگ یہ ہے کہ چڑیا ٹہنی پر بیٹھی ہے، لیکن یہ اتنا obvious میننگ ہے کہ ہم خبر استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ العصفور جالس علی الغصن،
ہم خبر کو ہٹا دیتے ہیں، ہم سمپل یہ کہتے ہیں العصفور علی الغصن۔ تو کئی دفعہ حرف جر اور مجرور مبتدا کے ساتھ مل کے مکمل جملہ بنا دیتے ہیں اور خبر کے لیے الگ سے کوئی سنگولر ورڈ لانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی۔ الحمد للہ، یہ بھی اسی طرح کہ الحمد مبتدا ہے کہ تمام تعریفیں، للہ جو حرف جر اور مجرور ہے، یہی الحمد کے ساتھ مل کے مکمل جملہ بنا رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اصلاً مراد یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں یا تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، لیکن یہ اتنا obvious میننگ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم اگر چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمد ثابت للہ، الحمد واجب للہ، لیکن وہ اتنا obvious میننگ ہے کہ آپ کہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے عموماً ہم لوگ اردو میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی خالد کہاں ہے، تو آپ کہتے ہیں گھر پر ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ہے، لیکن وہ موجود کا لفظ کوئی بھی نہیں بولتا، چونکہ obvious ہے کہ گھر پر ہے کا مطلب ہے کہ بھئی گھر میں ہے، یعنی گھر میں موجود ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کئی دفعہ حرف جر اور مجرور جو ہے مبتدا کے ساتھ مل کے مکمل جملہ بنا دیتے ہیں، خبر ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی خبر استعمال کرنے کی۔ حامد فی المسجد، حامد مسجد میں ہے، تو حامد مبتدا ہے، فی المسجدی حرف جر اور مجرور اس کے ساتھ آئے ہیں اور مکمل جملہ بن گیا۔ مراد یہی ہے نا کہ حامد مسجد میں موجود ہے یا حامد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ obvious میننگ ہے تو آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے خبر لانے کی، تو آپ سمپل کہتے ہیں حامد فی المسجد۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد جالس فی المسجد یا حامد موجود فی المسجد یا حامد مصل فی المسجد، اس طرح کا کوئی بھی جملہ لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں ہند فی الغرفتی، کہ ہند کمرے میں ہے، تو مراد وہی ہے کہ ہند کمرے میں موجود ہے یا کمرے میں بیٹھی ہے یا کمرے میں رہ رہی ہے، لیکن یہ خبر اتنی obvious ہے کہ آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، تو آپ سمپلی ہند فی الغرفتی یعنی مبتدا اور حرف جر اور مجرور کے ساتھ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ مختلف مرکبات ہیں وہ کس طرح سے جملہ اسمیہ میں آتے ہیں، جو ڈیفرنٹ کمبینیشنز اور سٹرکچرز بنتے ہیں، وہ الحمدللہ آج ہم نے سب کور کر لیے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں اور مرکب توصیفی میں آپ فرق کرتے ہیں اس طرح کہ مرکب توصیفی کے دونوں جز نکرہ یا دونوں جز معرفہ ہوتے ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہے وہ معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ اور مرکب اشاری میں فرق ایسے کیا جاتا ہے کہ مرکب اشاری میں جو اسم اشارہ آئے گا اس کے بعد ویری نیکسٹ جو اسم ہے وہ ہمیشہ معرف باللام یعنی ال کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے ھذا القلم، تو ھذا القلم کا مطلب ہوگا یہ قلم، جبکہ جملہ اسمیہ میں جب مرکب اشاری آتا ہے تو اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ ال کے بغیر یوز ہوتا ہے، تو پھر وہ خبر بن جاتا ہے ھذا قلم۔ تو اگر اسم اشارہ کے بعد اگلا اسم بغیر ال کے آئے تو پھر وہ اس کے ساتھ خبر بنے گا، تو ھذا قلم کا مطلب ہوگا یہ قلم ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرکب ناقص جملہ اسمیہ میں کس کس طرح سے آ سکتے ہیں، تو مرکب توصیفی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں جو دوسرا پارٹ ہے صفت یا نعت، اس کا اصل مقصد پہلے لفظ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، چنانچہ جو نعت ہے یہ مبتدا کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی آتی ہے، یہ خبر کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی لائی جاتی ہے، اور یہ مبتدا اور خبر دونوں پہ بھی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مرکب اضافی میں جو دوسرا پارٹ ہے مضاف الیہ، اس کا مقصد بھی پچھلے لفظ کو واضح کرنا ہے، تو مضاف الیہ مبتدا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، خبر کے ساتھ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اور مبتدا خبر دونوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرکب اشاری ہم نے دیکھا، تو مرکب اشاری میں جو مشار الیہ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ مبتدا کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اس کو آپ خبر کے ساتھ یوز نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا مرکب جاری تھا جسے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ خبر کی ایکسپلینیشن کے لیے آتا ہے، مرکب جاری آپ کو کبھی مبتدا کو ایکسپلین کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اعراب کے بارے میں۔